علیکم دوستوں، انسائڈ میں موزم فخر میں خوش آمدید۔ آپ نے ایک تیر سے دو شکار والی مثال تو سنی ہوگی، لیکن کل ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ ایک تیر سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 4 شکار کیے گئے، اور یہ چاروں کے چاروں شکار کیے ہیں مونس علیہ صاحب نے صرف ایک تیر چلا کر۔ تحریک انصاف کے فیصلے کو جنرل باجوہ کا حکم یا مشورہ قرار دے دیا کہ جناب جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تب جنرل باجوہ صاحب کے کہنے کے اوپر ہم نے تحریک انصاف کی حمایت کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسرا تیر ان کا یہ تھا کہ جناب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر جو انہوں نے تیر چلایا وہ یہ تھا کہ جناب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہی ذمہ دار ہے سوشل میڈیا کے اوپر توہین امیز اور مغلظات پر مبنی ٹرینڈ چلانے پر، اور اس شخص کے بارے میں ٹرینڈ چلانے پر جنہوں نے ان کے لیے سمندروں کا رخ موڑا، ان کے لیے حمایت کے دریا بہا دیے، اور اس شخص کو غدار قرار دینا ان کا یہ ماننا ہے مونس علیہ صاحب کا کہ یہ کسی بھی صورت مناسب عمل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہایت نفاست کے ساتھ تیسرا تیر چلایا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد پر حملہ ہوا تھا اس کے لیے ایف آئی آر کی بات تھی، یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے مسلم لیگ کاف پر اور چودھری پرویز الہی صاحب پر کہ جناب ہم ایف آئی آر درج کرنے میں رکاوٹ تھے، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسی تے بڑی وڈی پیشکش کر دی کہ بھائی جس مرضی پولیس افسر کو آپ خود جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ڈائی ہارڈ آدمی ہے آپ اس کا نام دیں، ہم اس کو وزیر آباد میں تعینات کرتے ہیں، وہ آپ جا کے اس کو اپلیکیشن دیں، وہ ایف آئی آر کاٹ دیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہماری طرف سے ہر ایک چیز اوپن رہی ہے۔ اور چوتھا اور سب سے امپورٹنٹ تیر جو مونس علیہ صاحب نے چلایا وہ یہ تھا کہ جناب، اور یہ جو تیر انہوں نے آخری تیر چلایا یہ بڑی نفاست کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا چلایا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسمبلی کی تحلیل کا جو عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، ہمیں بجٹ تک کا ٹائم ملنا چاہیے تاکہ جو ادھورے کام ہیں ان کو مکمل کر لیا جائے۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب نو، ایبسلیوٹلی ناٹ، پنجاب اسمبلی کی تحلیل پر ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور اگر میں آپ کو ایک دلچسپ حوالہ بھی بتاؤں کہ اگر دیکھا جائے تو مونس علیہ صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے ہم ٹی وی پر مہر بخاری صاحبہ کو، اس کی ٹائمنگ بالکل ویسے ہی ہے، بالکل ویسے ہی ہے جیسے ان کے والد گرامی جناب چودھری پرویز الہی صاحب کی اس وقت تھی جب تحریک عدم اعتماد جو عمران خان صاحب کے خلاف پیش کی جانی تھی وہ اپنے جوبن پر تھی، یوں عروج کے اوپر تھی، اور اس وقت بھی اسی ٹائمنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی مہر بخاری صاحبہ کو ہی انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے عمران خان پر اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہونے کا الزام بھی عائد کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جو عمران خان کو لے کے آئی، یہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جس نے عمران خان کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جس نے عمران خان صاحب کی نیپیاں بدلی، بالکل ویسی ہی ٹائمنگ پر جب عمران خان صاحب یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان کرنے کے بعد بالکل ایک ایبسلیوٹ قسم کی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ویسے ہی لمحات پر مونس علیہ صاحب جو چودھری پرویز الہی صاحب کے فرزند ارجمند ہیں انہوں نے بھی مہر بخاری صاحبہ کو انٹرویو دیا، اور مہر بخاری صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے جو عمران خان صاحب کا جو اس وقت کا جو بیانیہ چل رہا تھا اس بیانیے کو بھی تار تار کر کے رکھ دیا۔ اگر آپ غور کریں تو چودھری پرویز الہی صاحب نے اس وقت جب تحریک عدم اعتماد کا والا معاملہ جوبن پر تھا مہر بخاری صاحبہ کو ہی انٹرویو دے کر مسلم لیگ نون کے دل میں اپنے لیے گنجائش پیدا کی تھی، اور اس کے بعد ہی مسلم لیگ نون کا وفد چودھری پرویز الہی صاحب سے ملنے خواجہ آصف صاحب اور دیگر لوگوں کی قیادت میں ظہور الہی پیلس گیا تھا، اور وہاں پر جا کر ان کے ساتھ ملاقات کی تھی اور ان کو باضابطہ طور پر چیف منسٹری کی آفر کی تھی۔ بالکل ویسے ہی مونس علیہ صاحب نے بھی ایسے ہی لمحات میں جب عمران خان صاحب ایک خوفناک قسم کے دباؤ کا شکار ہیں، عمران خان صاحب کے بیانیے کے تارو پود بکھیر کر ویسے ہی ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں نرم گوشہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے مسلم لیگ نون کے دل میں، جس طرح ان کے والد گرامی نے حاصل کی تھی۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جس وقت چودھری مونس علیہ صاحب مہر بخاری صاحبہ کو انٹرویو دے رہے تھے اور وہ انٹرویو ٹی وی کے اوپر نشر ہو رہا تھا، ٹھیک انہی لمحات میں
चौधरी परवेज़ इलाही साहब ना सिर्फ इस्लामाबाद में मुलाकातें कर रहे थे, बल्कि उसके बाद उनकी रावलपिंडी में भी 2 घंटे तवील एक मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के अंदर यकीनी तौर पर ये जो पंजाब रिलेटेड सिचुएशन है, इस्लामाबाद में एक अहम सियासी शख्सियत के साथ उनकी मुलाकात हुई है और कुछ मुलाकातें उनकी पिंडी में हुई हैं। और उसके बाद वो लाहौर आए हैं, और लाहौर आने के बाद ये जो अब आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि ये सिचुएशन कैसे ख़राब होगी। मुस्लिम लीग काफ ने बकौल मोहन सलाई साहब ये जो 4 नकात जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, यही बुनियाद फराहम करते हैं मुस्लिम लीग काफ के लिए कि वो इन्हीं 4 नकात की बुनियाद पर इमरान खान साहब से दूरी इख्तियार करें। कैसे? मिसाल देता हूँ आपको। सबसे पहले मोहन सलाई साहब का क्या इल्ज़ाम है? मोहन सलाई साहब का इंकशाफ, बल्कि अगर ये कहा जाए, वो यही है कि तहरीक इंसाफ की हमायत का फैसला तहरीक अदम एतमाद के मौके पर जब उनको PDM की तरफ से भी वज़ारत आला की ऑफ़र थी और इमरान खान साहब की तरफ से भी वज़ारत आला की ऑफ़र थी, उस मौके पर खुद चौधरी मोहन सलाई साहब का ये कहना है कि राब्ता हुआ जनरल बाजवा साहब से जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और उस राब्ते के अंदर जो बाजवा साहब हैं बकौल मोहन सलाई साहब, उनका ये कहना था कि आपको तहरीक इंसाफ के साथ जाना चाहिए, जिस पर मोहन सलाई साहब ने अपने वालिद यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी बताया और चौधरी शुजात साहब को भी बताया और उनसे कहा कि जनाब हमें अब जो लाइन आ गई, आपने खुद ही कहा है कि जनाब जिथे वो कहेंगे उत्थे जाके खिलौना है। तब उनकी तरफ से इशारा आ गया, तो जिस जगह से इशारा है हमें वहां पर जाकर खड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मोहन सलाई साहब ने इमरान खान साहब को बता दिया कि जनाब ये जो आप मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल, जानवर, चौकीदार टाइप जो आप बयानिए बना रहे थे, ये सारे के सारे बयानिए गलत थे। ये भी अवाम को धोखा देने की कोशिश थी, ये भी पाकिस्तान के अवाम के साथ एक ब्लफ था। और ये जो जिक्र किया जा रहा था हुकूमत के बहुत सारे ज़ोमा, जिनमें जावेद लतीफ़ साहब भी शामिल हैं, कि इमरान खान को उनका कोच मदद कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मोहन सलाई साहब ने इस सारी गेम को कुछ नए तरीके से खोल के रखा है। और उनका ये बताना था कि जनाब ये जो डबल एज गेम चल रही थी कि जनाब इधर भी थे इधर भी, यही गेम थी जिसकी बिना पर मुस्लिम लीग काफ ने फैसला किया इमरान खान साहब के साथ जाने का। फिर उनका ये कहना था सोशल मीडिया के ऊपर तौहीन अमेज़ ट्रेंड चलाए गए PTI लीडरशिप की तरफ से, और इसका PTI लीडरशिप को इल्म था। और साथ ही उन्होंने चैलेंज किया कि जनाब अगर आप जनरल बाजवा साहब को गद्दार समझते हैं तो आप आए किसी भी फोरम पर मेरे सामने बैठें, किसी भी TV चैनल के ऊपर मेरे साथ बैठे और आकर मेरे साथ गुफ्तगू करें। मैं आपको वो कुछ बताऊंगा जो आप सुनना नहीं चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि उनके पास अभी कुछ और चीज़ें हैं, और इस चैलेंज का मतलब ये है कि दूसरी तरफ से यानी PTI की तरफ से जवाब आए, PTI की तरफ से जवाब आएगा तो फिर मुस्लिम लीग काफ के पास इस बात का जवाब बन जाएगा कि वो PTI से ज़रा सा पीछे हटें और अपने लिए नई सियासी राहों की तलाश करें। तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू जो इसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने जिसका जिक्र किया वो है असम्बली की तहलील, जिसका ऐलान इमरान खान साहब ने रावलपिंडी के जलसे में किया। अब इस मुलाकात जो कल हुई है परवेज़ खटक साहब की 2 मरतबा की कोशिशों के बाद, जिसमें उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को और मोहन सलाई साहब को आमादा किया कि वो ज़मान पार्क में आएँ और आकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें। इसके हवाले से मोहन सलाई साहब का ये कहना था कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, हमने इमरान खान साहब से कहा कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी पंजाब हुकूमत को अगले बजट तक चलने दे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं जो अभी हम कर रहे हैं, हम इन कामों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए हमें कुशन मिलना चाहिए। और जिसके ऊपर जो एक थोड़ा सा इख्तलाफ राय मौजूद था, जिसके ऊपर ये बात तय की गई कि आप भी अपनी पार्लिमानी पार्टी से मशवरा करें, हम भी अपनी पार्लिमानी पार्टी से मशवरा करते हैं कि इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए, और इस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स के बाद हम दोबारा बैठेंगे और इस सिलसिले में जो है हतमी फैसला करेंगे। अब आज इसी फैसले की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास है, जबकि मुस्लिम लीग काफ की भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज ही तलब कर रखा है। इसका मतलब ये है
کہ مسلم لیگ کاف اپنے اختلافی پوائنٹس کو دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو 25 ارب 23 کروڑ روپے کا دانہ ڈالا گیا ہے اراکین اسمبلی کو، وہ اراکین اسمبلی کے لیے ایک بہت ہی بڑا انسینٹو ہے۔ لہٰذا آج عمران خان صاحب کی زیر صدارت جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا، وہاں پر یقینی طور پر یہی رائے سامنے آئے گی کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ سب سے امپورٹنٹ، جو عمران خان صاحب کے ساتھ وزیر آباد کے مقام پر جو اٹیک ہوا، اس اٹیک کے بعد عمران خان صاحب نے خود پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے الزام لگایا 3 شخصیات پر، جس کے اندر تھے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، جس کے اندر تھے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب اور جو ڈی جی سی ہیں میجر جنرل فیصل نصیر صاحب۔ ان کے نام لیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ جناب میرے اوپر حملے کے یہ تینوں لوگ ذمہ دار ہیں، لہٰذا ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے۔ ایف آئی آر درج کرانے کی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اپلیکیشن ہی بہت دیر کے بعد وہاں پر موصول ہوئی۔ اس کے بعد یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ اس ایف آئی آر کی اندراج میں رکاوٹ ہے اور مسلم لیگ کاف کے اوپر اور چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر اس بات کا دباؤ ہے کہ جناب ایف آئی آر درج نہیں ہونی، آپ وزیر اعظم کا نام دے دیں، آپ وزیر داخلہ کا نام دے دیں، لیکن تیسری شخصیت کا نام اس میں نہیں آئے گا۔ اب اس جھوٹ کا پول بھی خود چودھری مونس الہی صاحب، جو بہت سارے لوگوں کے نزدیک عمران خان صاحب کے بڑے فیورٹ ہیں، اور مونس الہی صاحب نے اس انٹرویو میں اس حوالے سے بات کی، وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ مونس الہی صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا کہ عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر سے متعلق کوئی دباؤ نہیں تھا۔ مونس الہی صاحب نے کہا کہ جناب عمران خان پر ایف آئی آر کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں تھا، ہم نے پی ٹی آئی سے یہ تک کہا کہ ایف آئی آر کاٹنے کے لیے کوئی بھی اپنا پولیس والا دے دیں جو ایف آئی آر کاٹ لے، اور آپ ہمیں نام دیں، ہم اس کو وزیر آباد کے اندر اپوائنٹ کرتے ہیں، وہ وزیر آباد جائے آپ سے درخواست وصول کرے، ایف آئی آر کاٹ دے، ہم کسی جو ہے نا معاملے کے اندر رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب اور ان کی جماعت دونوں کی طرف سے کوئی نام پیش نہیں کیا گیا، اور نہ ہی نام پیش کیا گیا اور نہ ہی ایف آئی آر کٹوانے کے اندر کسی بھی طریقے سے کوئی جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا۔ پھر مونس الہی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ باتیں آپ چھوڑیں، جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے جب ذکر ہو رہا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کی کس کس موقع پر مدد کی، یہ بات میں جانتا ہوں، بلکہ میں تو خود اس کا شکار رہ چکا ہوں۔ ایک وقت تھا جب عمران خان صاحب میری شکل دیکھنا نہیں چاہتے تھے، مجھے وزیر اپنی کابینہ میں بطور وزیر لینا نہیں چاہتے تھے، اور میرے خلاف جو ہے نیب ریفرنسز وہ دوبارہ اوپن کیے گئے تھے۔ میں نے یہ سارا ٹائم دیکھا ہے، لیکن اس سارے ٹائم کو میں نے اپنے ذہن پر سوار نہیں کیا، میں نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اور اب میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یعنی انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ آئینہ دکھایا کہ میں پلیا نہیں جو تسی میرے نال کیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سچویشن اب اس وقت بننے جا رہی ہے خاص طور پر پنجاب میں، وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ اور حیرت انگیز ہوگی، اور اس کے اندر بہت سارے جو نئے ایلیمنٹس ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کے فوراً بعد اہم سیاسی ملاقاتوں کے لیے اسلام آباد نہ جاتے۔ وہ اسلام آباد گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے کئی گھنٹے گزارے، کئی گھنٹے گزارنے کے بعد وہاں پر کچھ اہم ملاقاتیں کیں، اور ان ملاقاتوں کے بعد وہ واپس آ گئے، اور یہاں پر تقریباً اسلام آباد کے اندر انہوں نے 1.5 گھنٹہ گزارا۔ اس 1.5 گھنٹے کے اندر ان کی کچھ اہم لوگوں سے، اہم سیاسی شخصیات سے ملاقات ہوئی، اور پھر 2 گھنٹے انہوں نے راولپنڈی میں بھی گزارے۔ یہ اطلاعات ہے اس طرح کی کہ اس طرح کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم اب جو ہے آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کریں گے، اور اس کے بعد ہم حتمی فیصلہ کریں گے کہ حالات نے کس رخ پر جانا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا تھا وہ اعلان اب خود عمران خان صاحب کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ نہ یہ والے چیف منسٹر پنجاب والے چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑنے کے حق میں ہیں، نہ ہی کے پی کے میں محمود خان صاحب اسمبلی توڑنے کے حق میں ہیں، اور اس وقت ان کا ساتھ وہاں پر اسد کیسر صاحب اور جو دیگر قیادت ہے کے پی کے کی وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے یہ ایک بڑا امتحان بن چکا ہے، کیونکہ اگر اب وہ اس موقع پر
پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کا یہ جو بیانیے جو خود ان کے ساتھ جو لوگ دائیں بائیں بیٹھ کر ان کے بیانیے کے غبارے کے اندر یوں پنے مار رہے ہیں، اس کو پنکچر کر رہے ہیں، جس طرح مونس علیہ صاحب نے ان کے 2-3 بیانیے پھڑکا کے رکھ دیے، اسی طریقے سے اگر یہ اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کرتے اور الیکشنز کی طرف نہیں جاتے، جس کا اعلان خود پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو خود اپنی جماعت کے اندر بھی ان کے اس فیصلے پر حمایت حاصل نہیں۔ اور اسی بات کا اسی انداز میں تذکرہ کیا ہے پرویز خٹک صاحب نے لاہور کے اندر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے۔ انہوں نے اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے، بلکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب دونوں اسمبلیز کی تحلیل کے حوالے سے اس بات کا اشارہ دیا کہ اس فیصلے پر ابھی تک پارٹی کے اندر اختلافات موجود ہیں۔ مسلم لیگ کاف کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات موجود ہیں، البتہ عمران خان صاحب کے فیصلے کو مانا جائے گا۔ یہ تو وہ نہیں کہہ سکتے نا کہ عمران خان جو مرضی فیصلہ کر لیں، ایسی نہیں مننا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلیوں کی تحلیل کے فیصلے کو ابھی کچھ عرصہ پرولونگ کریں گے، کچھ عرصہ آگے لے کے جانے پر مجبور ہوں گے، اور اسی لیے یہ جو مشاورتی عمل ہے یہ بتدریج لمبا ہوتا چلا جائے گا، سپرنگ کی طرح اس کو کھینچیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے، ادروائز ان کو پنجاب کی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اور وہی پنجاب حکومت جو اس وقت زمان پارک میں عمران خان صاحب کی سیکیورٹی پر مامور ہے، وہی پنجاب حکومت زمان پارک سے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے پہنچ سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جو لمحات ہیں یہ بہت ہی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرٹیکل ہے، اور خاص طور پر کرٹیکل اس وجہ سے ہے کہ عمران خان صاحب کی پولیٹکس، ان کی سیاسی بیانیے اور ان کی مقبولیت کا دار و مدار انہی فیصلوں کے اوپر ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی سیاسی ساکھ اور مقبولیت کو بچا پائیں گے یا نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔